ہماری یہ خواہش ہوتی ہے جو تنقیدات آپ پر ہوں ان کو ہم آپ کے سامنے خدمت میں رکھیں، زیر بحث لائیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے۔ کراچی میں آپ موجود تھے آخری دن، آپ سے سوال ہوا، اس پہ آپ نے اظہار رائے کیا۔ آپ کی اس ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ آیا ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ یہ میری تنقید ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تنقیدات کو پہلی جگہ پر لا کر آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں، آپ سے سوالات کے جوابات طلب کریں۔ انہوں نے لکھا ہے، انتہائی ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ گاندھی صاحب مصلحت کوشی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے اس مصلحت سے کوئی مسئلہ نہ ہوتا اگر مجھے گاندھی صاحب کے ماضی کا علم نہ ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے وہ اصول پسند استاد محترم کہاں کھو گئے ہیں جو جمہوریت، آئین و قانون کی حکمرانی اور قوموں کے حق خود ارادی کو اپنا عقیدہ قرار دیتے تھے۔ میرے جلو قدر استاد جنہوں نے ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں ان آمروں کی موجودگی میں حق کی آواز، جو فلاں فلاں باقی کچھ لوگوں کے نام لکھے ہیں، وہ نام میں یہاں پر نہیں لیتا، مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ زندہ ہیں، جو لوگ زندہ نہیں ہیں ان کے میں نام لے لیتا ہوں۔ آگے انہوں نے لکھا کہ میرے استاد محترم کے سامنے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بے گناہ لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے پاکستان میں، معصوم لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے، الیکشن لوٹا گیا، فلاں فلاں ایک لمبی چوڑی انہوں نے فہرست دی ہے۔ اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ میں اپنے استاد کا حد درجہ احترام کرتا ہوں، اس نظم سے کام لیتا ہوں، مگر کوئی وجہ تو ہے کہ گاندھی صاحب اس موقع پر پاکستان میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، خصوصاً دستور کی سطح پر، اور جس طریقے سے وہاں پر فوج کی قیادت مضبوط ہو رہی ہے، اس پر کوئی ان کے ہاتھ سے تنقید سامنے نہیں آ رہی، تو انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ جو کچھ ان کی آپ سے توقعات ہیں وہ کیوں پوری نہیں ہو پا رہی۔ میرا خیال ہے کہ جب وہ میرا جواب سن رہے تھے اس وقت بھی یہ تنقید لکھ رہے ہوں گے۔ وہ جواب اب نشر ہو چکا ہے، اسے سن لیجئے۔ اس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ ہمارا نظام اب کس رخ پہ جا رہا ہے۔ اس میں ایک تعبیر استعمال کی ہے کہ یہ اب جمہوریت نہیں رہی، یہ فوج کی دستوری حکومت بن کر رہ گئی ہے۔ اس میں مزید یہ کہا تھا اور اسی مجلس میں کہا تھا کہ ابھی تو یہ 27ویں ترمیم ہے، معاملات جس رخ پر بڑھ رہے ہیں اس میں اندیشہ ہے کہ 28ویں 29ویں بھی آئے گی۔ اسی طرح بہت تفصیل سے اس میں یہ بات بھی کی تھی کہ استثناء کہ اللہ کے دین میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اور علم و اخلاق میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کے استثناء جو لوگ لیتے ہیں وہ اپنے لیے وقتی حفاظت کا بندوبست کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں تاریخ کی ملامت کا ہدف بنتے ہیں۔ یہ سب باتیں اسی مجلس میں کہی گئی ہیں۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ اسی طرح وہ شاید بھول گئے ہیں کہ جب یہ سب معاملات ہو رہے تھے اس وقت میں نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ کئی نشستوں میں فوج کے بیانیے پر گفتگو کی ہے اور یہ بتایا تھا کہ وہ بیانیہ کیا ہے، اس کے نتائج و عواقب کیا ہیں، اور اب ہم ان نتائج و عواقب کو کس طرح بچشم سر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب باتیں علم کی دنیا کی باتیں ہیں۔ میرا اسلوب یہی ہوتا ہے، سیاسی تبصرے کرنا نہ میرا کام ہے، نہ احتجاجی قسم کی گفتگو کرنا۔ میں تو تجزیہ کر کے بتاؤں گا کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ان میں سے ہر مرحلے پر میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔